وضو کو اچھا کون سی چیز کے لیے وضو لازم ہے؟ تو یہ آپ اصولی بات ایک یاد رکھ لیں کہ نماز، ہر قسم کا سجدہ، قرآن کو بلا حائل چھونا اور طواف کے لیے وضو لازم ہے۔ طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، اور باقی تین چیزیں جو بتائیں اس کے لیے فرض ہے۔ نماز، ہر قسم کا سجدہ، اور قرآن کو بلا حائل چھونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاک کے علاوہ اس کو کوئی نہ چھوئے۔ تو یہ تین چیزوں کے لیے نماز، ہر قسم کا سجدہ اور قرآن کو ڈائریکٹلی چھونا۔ ہاں کسی کپڑے سے پکڑ لیا جو ہمارے جسم، جو ہم نے پہن نہیں رکھا، الگ سے رومال ہے، اس سے اٹھا لیا قرآن عظیم کو، تو اس کپڑے سے اب ہمارا ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے، ڈائریکٹ قرآن سے نہیں۔ اب وضو نہیں ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ جیسے خواتین صفائی وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں، اٹھا کے رکھنا ہے، وضو کر کے آئیں کریں تو ایک کپڑے سے وہ اٹھا کر رکھ سکتی ہیں۔ بلا حائل چھونا منع۔ تو تین چیزوں کے لیے فرض ہے، اور طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ تو اس سے سارے اور بھی مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے۔ تین چیزوں کے لیے فرض ہے اور طواف کے لیے واجب ہے۔ تو آپ کوئی کہے حضرت یہ درود پاک کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، تو ہم کہیں گے اچھی بات ہے، ہو تو اچھی بات ہے، لیکن درود پاک پڑھنا نماز نہیں ہے، سجدہ کرنا نہیں ہے، یہ ہم قرآن کو نہیں چھو رہے، نہ ہی یہ طواف ہے، یہ چار میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا لازم نہیں ہے۔ کسی پیر صاحب نے وظیفہ دیا، اب وہ پوچھنا بھول گئے پیر صاحب سے کہ حضرت یہ وضو کر کے پڑھنا ہے یا ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ کے پاس اصول موجود ہے، یہ وظیفہ نماز نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، قرآن کو ہم چھو نہیں رہے، نہ یہ طواف ہے۔ جب چار میں سے نہیں ہے تو لازم نہیں ہے۔ تو آپ خود ہی اس مسئلے کا کہ کہاں کہاں آپ کو وضو کرنا لازم ہے اور اس کے علاوہ کہاں لازم نہیں ہے، تو اصولی چیزیں جب ہم ذہن میں رکھ لیتے ہیں تو بہت سارے مسائل ہم اپنے طور پر خود بھی سمجھ لیتے ہیں۔